شہید پاکستان ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید علیہ رحمہ کی اتنی یادیں اور اتنی محبتیں میرے ساتھ منسلک ہیں کہ جن کا شمار کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں بار بار کئی دفعہ کالم میں لکھا کہ دو نسبتیں ہیں، ایک روحانی نسبت پیر خانہ علی پور سیداں شریف کی اور دوسری جامعہ نعیمیہ کی۔ اللہ پاک مجھے اور میرے آنے والی نسلوں کو بھی ان دو نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر کبیر علی شاہ صاحب بڑے ہی نفیس و طبع آدمی تھے، بلکہ سلیم الفطرت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک صاحب طرز پیر بھی تھے۔ اور علامہ شرف قادری صاحب کے 3 خطوط میرے پاس موجود ہیں جو انہوں نے بڑی ہی خوبصورت لکھائی میں لکھتے تھے، اور اس میں محبت ہے۔ اس وقت میں ماہنامہ فکر لسانی رسالہ شائع کیا کرتا تھا۔ مفتی عبداللطیف نقشبندی صاحب، ان کی بڑی میرے ساتھ محبت رہی اور ان کا جو ایک تصوف سے گہرا لگاؤ تھا۔ پھر ان کے ساتھ ہمارے پیر خانے کے شاہ کامل کے صاحبزادے سید کرامت علی شاہ صاحب کی ایک شاگردی والا معاملہ، میرا ان کو پہلے لاہور میں لے کر آنا، پھر جامعہ نعیمیہ میں داخلہ کرانا، بڑی محبتیں ہیں۔ مفتی محمد خان قادری صاحب سے بڑی نیاز مندی رہی، اور مفتی محمد قادری صاحب جتنا بھی میں قریب گیا اتنی ہی محبت بڑھی، اور اتنے اچھے جو وہ زبان سے کہہ رہے ہوتے تھے وہی دل سے کہہ رہے ہوتے تھے۔ علامہ اجمل شاہ صاحب ہوں یا پیرزادہ اقبال احمد فروقی صاحب ہوں، علامہ منیر احمد یوسفی صاحب سے تو ہمارے جو چچا ہیں وہ بیت ہیں، اور علامہ منیر احمد یوسفی صاحب کے جو پہلے مرید صادق میرے چچا تھے چودھری نصیر احمد صاحب، ان کا لاہور میں یہ 7 اسٹار گوڈ جو ہے اڈا تھا ٹرکوں کا، اس میں ان کی جاب تھی۔ پھر انہوں نے اپنا صدیق گوڈ یہ جو ہاسپٹل روڈ پہ ہے میوں کے ساتھ، میوں ہاسپٹل کے ساتھ، تو ان کی بڑی نیاز مندی تھی۔ داتا صاحب کا خواب آنا، پھر علامہ صاحب کو تلاش کرنا، تلاش کرتے کرتے نوری مسجد اسٹیشن پہ پہنچنا، اور نصیر احمد صاحب ان کا نام تھا میرے چچا کا، یہ ہمارے سیکنڈ چچا تھے، سگے تو نہیں تھے لیکن ہمارے والد صاحب کزن تھے آپس میں، لیکن اس سے محبت چچے سگے جو چچا سے ان سے بھی زیادہ تھی۔ تو پہلا مرید ہونا، پھر ہمارے گاؤں میں جاتے تھے علامہ صاحب، تو ہمارا گاؤں جو مین روڈ سے تقریباً 3 کلومیٹر نیچے پھر کچا راستہ، اور اس راستے پہ ٹانگا تو ٹانگا، وہاں پہ گڈھا جو ہوتا ہے ریڑھا جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بھی چلنا مشکل ہوتا تھا۔ علامہ صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی کو جوتی بھی نہیں پکڑاتے تھے، اور ہاتھوں میں جوتی پکڑی پیدل مین سے نیچے آ رہے ہیں، اور بس سے جاتے تھے لاہور سے، وہ ایک نیاز مندی۔ پھر ہمارے پورے گاؤں کا پیدل ان کو استقبال کرنے مین روڈ تک جانا، یعنی کہ ایک تو پیر صاحب آ رہے ہیں، علامہ منیر احمد یوسفی صاحب تشریف لا رہے ہیں، پھر پورے گاؤں کا ہمارے مردوں کا بچوں کا آگے سے استقبال کرنے کے لیے 1.5-2 کلومیٹر کچے راستے سے، جس طرح علامہ صاحب آ رہے ہوتے تھے لاہور سے ہمارے گاؤں کی طرف، اسی طرح ہم بھی محبت میں ان کے برابر کا ایک عشق تھا، اور مجھے وہ صحابہ کی محبت آتی ہے تو نسبتیں وہی ہیں کہ جس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی صحابہ نے کی، اسی طرح ہمیں بھی اپنے بڑوں کی غلامی نسبت کا یہ جو وسیلہ ہے، تعلق ہے۔ پھر ہمارے ماشاءاللہ علامہ خلیل الرحمن قادری صاحب، بڑا اچھا انہوں نے جہاد کیا مفتی محمد خان قادری صاحب کے ساتھ مل کے، ہمیشہ تحریر کے میدان میں ہمیشہ انہوں نے اپنے قلم کو متحرک رکھا۔ علامہ احمد علی قصوری صاحب سے بڑی نیاز مندی والا تعلق تھا، اور بار بار ان کے پاس جانا، ان کا ہمارے پاس آنا، اور مجھے بڑا وہ محبت میں کہتے تھے تیرے اندر جراثیم جو ہے نا، یہ اگر کسی کام میں آ جانتے تو بندہ بڑا کام دیں۔ وہ تھوڑا سا میرا خیال مرد شناس بھی تھے۔ پھر یہاں پہ ذکر صدیق سیکٹری صاحب، وہ ان کا ہمارا تنظیمی کام، اور پھر
ہم پیچھے بیٹھتے تھے، چائے دیتے تھے، لیکن جامعہ نعیمیہ میں ان کا آنا، کبھی سائیکل پہ آنا، کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو وہ کہنا مجھے تو چھوڑ کے آ تو بڑا ایک پھر نعیم عارف نوری صاحب ہمارے بھائی، جن کی زندگی کا خاتمہ اس وقت ہوا کہ ابھی وقت نہیں تھا، اور بڑے خوبصورت آدمی تھے. جس طرح ان کا چہرہ خوبصورت تھا اسی طرح ان کا میرا خیال ہے جو روحانی طور پہ بھی اسی طرح سٹرونگ تھے. پھر بشیر نظامی صاحب، ایک دفعہ پوسٹر لگے، میں رہتا تھا سوامی نگر روڈ پہ، تو پوسٹر لگے لاہور کا عیدی، وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے جے یو پی ٹکٹ پہ، تو لاہور کا عیدی. تو میں اور ہمارے دوست ہیں نواز کھل صاحب، اس وقت ہم پرانی نارگلی شاعر ادیبوں کے ساتھ بڑا بیٹھتے تھے. پھر اور بھی بڑا سفر ہے، اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ علامہ صلاح الدین سیدی، جن کی تصویر ہی مجھے بعد میں ملی، ان کا بھی ایک بڑا بہت اچھا تعلق تھا، درویش آدمی تھے، اللہ ان کو بھی اپنے جوائے رحمت جگہ عطا فرمائے. پھر ہمارے ایک دوست تھے میرے عبد الرحمن شہید، جو جامعہ نعیمیہ میں شہید ہوئے. ان کے ساتھ اس طرح کیا ہے کہ جس دن جامعہ نعیمیہ میں بم بلاسٹ ہوتا ہے، میرا لیپ ٹاپ اس کے پاس تھا، تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کوئی 11 بجے کال کی. تقریباً جمعے کے بعد یا جمعے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہر ملاقات ہوتی جمعے کو، کہ آج خبر کون سی بھیجنی ہے، اگر خبریں پیش کرنا کہ کس کس اخبار میں خبر چھپی ہے. تو رات لیپ ٹاپ میرا عبد الرحمن شہید کے پاس تھا، تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کال کی، تو ڈاکٹر صاحب مجھے خبر لکھواتے تھے، تو میں لیپ ٹاپ پہ سیدھا لکھتا تھا. تو میں گیا اس سے عبد الرحمن سے لیپ ٹاپ لینے کے لیے، تو منو کہتا ہے کہ میں کٹھے چلنے تو بیٹھ جاتے، میں نہا لاں. تو میں نے مذاق میں اس سے کہا کہ نہیں آپ رکے، میرا ڈاکٹر صاحب نے ویٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کا معاملہ ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے ملا، خبر لی، اور پھر راغب صاحب نے سر آپ نے ان کو، پھر میں پاس ہی بیٹھا تھا، آپ نے صحن میں بلایا تھا، ایک واقعہ 2 دن پہلے ہوا تھا، وہ تبادلہ آپ سمجھ گئے. تو سر نے پھر ان کو ڈاکٹر صاحب کو اشارہ کیا بات کرنے، صحن میں گئے. تو پھر میں نکل آیا، اور پھر میں ابھی جمعہ پڑھا، اور جمعہ پڑھ کے میں ہمارے بدر سعید صاحب ہیں اقبال ٹاؤن میں، ان سے میں مختصر سی ملاقات کی، اور اس کے بعد میں اپنا عبدالحق ظفر چشتی صاحب کے پاس مصطفیٰ آباد میں حاضر تھا، بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں پہ مجھے ہمارے ایک دوست ہیں، اس وقت دن نیوز میں کام کرتے تھے، جمشید بٹ صاحب، تو ان کی کال آئی کہ یار جامعہ نعیمیہ میں بلاسٹ ہوا ہے. تو میرے لیے نا بڑی وہ دھچکے کی خبر تھی. بہرحال فوری طور پہ پہنچے جامعہ نعیمیہ، ڈاکٹر صاحب کی باڈی قریبی ہاسپٹل میں تھی. تو بڑا آج، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن شہید کی بات ہو رہی تھی، اگر وہ مجھے روک لیتے یا ڈاکٹر صاحب جمعے کے بعد بلاتے تو میں بھی آج دنیا میں نہ ہوتا. یا جمعے سے پہلے ملاقات ہوتی تھی یا بعد میں ہوتی تھی. پھر مولانا تینوں مار کے مرنا. تو آپت جلالی صاحب سے ایک بڑا تعلق تھا. پھر ہمارے محفوظ الرحمان نعیمی جو ڈاکٹر سرفراز صاحب کے بڑے بھائی تھے، ان سے نیاز مندی والا بڑا تعلق تھا. تاجور نعیمی صاحب سے بڑا تھا. پھر میرے پیر مرشد انجینئر سلیم اللہ صاحب آج مجھے یاد آئے. اس وقت ہم بہت جونیئر تھے، لیکن وہاں ہم ان کا کلہ دیکھتے تھے بڑی، اور ان کی تحریر بڑی اچھی تھی. اور میں نے ایک دفعہ ان سے کہا تھا تقریباً آخری دنوں میں کہ حضرت صاحب کاش آپ سیاست میں نہ آئے ہوتے، آپ صرف کالم نگار ہوتے تو آپ اس وقت پاکستان کے ٹاپ 10 کالم نگاروں میں شامل ہوتے. ان کی اتنی اچھی تحریر تھی. پھر مجید نظامی صاحب کے ساتھ ان کی بڑی قریبی قربت تھی. پھر ہمارے ایک دوست مولانا محمد رفیق رضوی صاحب ہوا کرتے تھے، جو تقریباً ہر جلسے میں اسٹیج سیکرٹری ہوتے تھے، اور بڑی روبدار اور بڑی گرجدار آواز ہوتی تھی. تو آج ہم نے ان کو یاد کیا، یہ بہانہ ہے. اور اب 2 منٹ صرف، یہ ہماری جو اکیڈمی جہاں آپ تشریف فرمائیں، یہ آپ دوستوں کی اکیڈمی ہے. ہم یہاں پہ CSS PMS 1 پیپر اس وقت کروا رہے ہیں. تو عید کے بعد ہم سول جج کا بھی کورس شروع کر رہے ہیں. ISSP جو مسلح افواج کا اس کو بھی ہم نے ڈیزائن کر لیا ہے. تو عید کے فوری بعد سول جج کی طرف جا رہے ہیں. یہ اوپر پکچر جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ 25 بچے ہیں ہمارے جن کی ایلوکیشن ہو چکی ہے.
یہ ابھی جو 4 بچے 1.5 مہینہ پہلے رزلٹ آیا CSS کا، اس میں یہ جنید آفتاب ہے، تو یہ ماشاءاللہ اس کی ملک بھر میں 11ویں پوزیشن آئی ہے اور DMG گروپ میں گیا جی۔ تو ابھی جو 1 پیپر میں انشاءاللہ ہمارے کوئی 7 8 10 تقریباً ہمارے تحصیلدار بننے جا رہے ہیں۔ ہمارے 37 کے قریب لیکچرار بچیاں اور بچے لگ چکے ہیں، 2 بچے ASI لگ چکے ہیں، وابڈا میں 2 بچے SDO ہیں، تو FBR میں ہیں، ISI میں کہ ہمارا بچہ چلا گیا، یعنی ڈائریکٹر لیول پہ چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں ان کا وہ کورس کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ 6 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا اور 7ویں سال میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کا پہلا منفرد پروجیکٹ ہے کہ جہاں زکوٰۃ کی اور صدقات کے خراج پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ادارہ۔ جو بچہ فیس دیتا ہے ہم فیس لے لیتے ہیں، جو فیس نہیں دے سکتا ہم اس سے فیس نہیں لیتے۔ فری ہاسٹل ہے ہمارے پاس، شادمان میں ہم نے ایک بلڈنگ لی ہے، ہمیں گاڑی ایک ملی ہے، فری پک اینڈ ڈراپ ہم دے رہے ہیں۔ تو آپ سے صرف آج کی اس محفل کے ذریعے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے ہاں کوئی بچی یا بچہ FA BA MA پاس ہو تو آپ ہمیں دیں، ہم اس کو انشاءاللہ فیصد بنائیں گے۔ ایک تو یہ بچے ہیں جو 25 ہمارے ہو گئے، تو یہ جو CSS PMS کا امتحان کی تیاری کرنے والا بچی اور بچہ ہے، یہ اتنی محنت طلب کام ہوتا ہے، اتنا مشکل ہے تیاری کا مرحلہ کہ اس امتحان کے بعد بچی یا بچے نے وہ بے شک اس کی ایلوکیشن نہ ہو سکے CSP آفیسر کے طور پہ یا PMS آفیسر کے طور پہ، کہیں نہ کہیں اس نے 17ویں 18ویں 16ویں اسکیل میں ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے، یا کم از کم لیکچرار تو ہر بچی اور بچہ لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں آپ سے یہی امید ہے کہ جتنے آپ احباب آئے ہیں کم از کم سال میں ایک بچہ آپ اپنے عزیز و اقارب حلقے سے دیں، اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جب ہمارے سسٹم کے اندر لوگ موجود ہوں گے تو ہمارے کام بھی ہوں گے، یہی میری گزارش ہے۔ میں اپنے بھائی پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جہاں ہم اپنے بہت سے بزرگوں کا ذکر خیر بھولے ہوئے تھے، انہوں نے آج سب کو یہاں پہ ان کی یادوں کو اکٹھا کیا، اور آج کے اس اکٹھ سے ہمیں اپنے بزرگوں کی جو طریقہ کار ہے ان کو دوبارہ اپنانے کی ایک جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ کس طرح اس دور میں جب سہولیات بھی نہیں تھی، جب اتنا جدید زمانہ بھی نہیں تھا، مواصلاتی سسٹم بھی ایسا نہیں تھا، پھر بھی پاکستان کے طول و عرض میں ان بزرگوں نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو صرف کیا ہوا۔ آج ہمیں اللہ نے ہر چیز دے رکھی ہے، ہم ہر چیز سے باخبر بھی ہیں، تو ان کی زندگیوں کو جانتے ہوئے ہمیں اپنے راستوں کو درست کرنا چاہیے، تاکہ یہ دور جدید بھی بہت ہے اور پرفتن بھی بہت ہے۔ تو اس دور میں اگر ان اسلاف کی یادوں کو تازہ رکھیں گے نا تو ہمارے اندر بھی وہ جذبے اسی طرح سرشار رہیں گے۔ تو میں ان کو دوبارہ مبارکباد اس چیز کی بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ الامین اکیڈمی کے ذریعے جو ایک ماڈرن طبقے کے اندر ایک اچھی راہ استعمال کی ہے، جس سے بہت سے لوگ ظاہری بات ہے جب ان سے تعلق کریں گے تو دین سے بھی تعلق ہوگا، اور جب دین سے تعلق ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور جیسے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان کو پڑھانا بھی ہے، اور الحمدللہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی، آپ خود بھی ایک پڑھے لکھے آدمی تھے اور انہوں نے ہمیں بھی پڑھایا اور آگے بھی اپنے اداروں میں۔ اسی طرح ہماری مشہور معروف درسگاہ جامعہ نعیمیہ، جو میرے والد محترم منیر اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی جناب محمد حسین نعیمی صاحب کی زیر سایہ تعلیم بھی پاتے رہے، اور ایسے لوگوں سے جو دنیا نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے، وہ میں آج ادھر یہ بھی عرض کروں گا کہ ان کا ایک روشن پہلو دنیا تک جانا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ چل بھی رہا ہے، بہت سے مدارس میں ہمارے بزرگوں کی زندگیوں پر مکالمے اور PhDs اور MPhils پر تھیسس چل رہے ہیں۔ ایک بڑی اچھی اور خوشائند بات ہے، اگر اسی طرح ہم ان بزرگوں کی زندگیوں کو اپنے بچوں کے آگے رکھیں گے تو جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا۔ میں ایک آخری بات کروں گا کہ میں اب جو کہ اس ڈیوٹی پر ہوں جو میرے والد گرامی کی تھی، تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ اتنی سہولیات کے بعد ہم رات کو کس طرح تھکے ہوتے ہیں، یا 2 بھائی مل کر بھی وہ کام شاید پورا نہ کر سکیں، تو وہ ایک خاص اللہ کی مہربانی تھی ان پر
یہ بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت کی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ وسائل نہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہمت کر لینا تو پھر وسائل بنتے جاتے ہیں۔ اور یہ ویسے تو میرا ان سے اکثر اوقات مذاق ہی چلتا ہے، تو سیریس بات کرتے ہوئے میں پریشان ہو جاتا ہوں لیکن ان کو یہ میں اس چیز کے لیے اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت کام کیا اور بڑی جگہ پر یہ بیچارے بالکل بے بس بھی ہوئے۔ کئی مرتبہ میری ان کے ساتھ بھی بحث نہیں، میں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، ان کو پتہ ہے وہ نہیں میں بیان کروں گا، لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹریک پر چلا دیا، کامیاب ہو گئے۔ اب یہ ایک اچھی جگہ پر کھڑے ہیں اور جس طرح یہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر ان کے اندر یہ جذبہ ہے، یہ بلا تفریق یہ بات کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے بچے کو بھیجے گا ہم اس کے لیے کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان مقصد میں کامیاب کرے۔ ہمارے سارے بزرگوں کو اعلیٰ درجات تو اللہ نے ان کو دیے ہی ہوئے ہیں، ہمیں بھی ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اکثر چہروں سے میں ناواقف ہوں، اور یہاں آنے سے مجھے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اکابرین کی جو اولاد تھی ان کے چہروں کی شناسائی حاصل ہوئی۔ جناب نوری صاحب مجھے بتاتے رہے شخصیات کے بارے میں۔ یقیناً آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا اہل سنت کے لیے بڑی خدمات ہیں، اور ان کا اعتراف نہ کرنا یہ اعتراف نہ کرنے والے کی بدقسمتی ہوگی، جس میں حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد خان قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ایصال ثواب کے لیے میرا بیٹا گیا تھا فاروق صاحب کے بعد میں نے اب پہچانا ہے، اور اسی طریقے سے مولانا مفتی عبداللطیف مجددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، ان کے فرزند بھی جلوہ گر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، اور مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ جب منہاج القرآن میں تھا کسی زمانے میں، تو اس زمانے میں قصوری صاحب کا بڑا عروج تھا منہاج القرآن میں، اور اسی طریقے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور عارف نوری صاحب کی بات ہوئی، نعیم عارف نوری صاحب، جی ہاں وہ ایک باہر سفر پر بھی ہم اکٹھے تھے، اور ہم سب تیار ہو کے پہلے پہنچ جاتے تھے، وہ کمرے سے تیار ہو کے آدھے گھنٹے کے بعد نکلا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کپڑے، بڑا میک اپ، بڑا ویسے بھی حسن و جمال رب نے دیا تھا۔ ہم ان کا مذاق بھی کرتے تھے کہ آپ لیٹ آتے ہیں، تو واپس آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے بڑا رابطہ، بڑا تعلق رکھا، اور یقیناً آج کی اس نشست میں باقی ہمارے بزرگ تو اپنی عمر جتنی ایک اللہ نے دینی تھی وہ مکمل کر کے گئے، لیکن نعیم عارف نوری صاحب کا بڑا دکھ اور صدمہ آج تک ہے کہ وہ جوانی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال یہ رب کے فیصلے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب جو ہے نا، نقشبندی صاحب، بس ان کے تعریف کہہ لیں یا تعارف کہہ لیں، یہ بے چین روح ہیں، یہ بس یہ متحرک رہتے ہیں، متحرک رکھتے ہیں۔ اسر نوری صاحب جو ہیں، ان کو میں فیس بک پر میرے ساتھ ہیں، تو ان کی میں نعتیں ہیں جو لائیو پڑھتے تھے، میں سنتا رہا۔ بہرحال مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ میں جو آپ اکابرین اور ان کی اولادوں سے بالکل ناواقف تھا، کٹا ہوا تھا، آج مجھے متعارف ہو گیا۔ اور مولانا منیر یوسفی صاحب سے میرا بڑا تعلق تھا کیونکہ شیڈ کے مسئلے میں جب میں خطیب تھا تو اکثر وہاں تشریف لاتے تھے، اور میں نے بڑے علماء کو دیکھا ہے، لیکن ان کی طبیعت اور مزاج میں فقر تھا اور عاجزی سی۔ مولانا عبداللطیف نقشبندی صاحب جو مجددی صاحب وہ بھی تشریف لاتے تھے، وہ کیوں ذرا جلالی تھے تو میں ان سے ذرا دور رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ اب ہم سب ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم سب ٹھیک ہیں۔ میرے والد گرامی شیخ القرآن مولانا غلام رسول نوری رضوی، یہ اپنا اس زمانے میں محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث کیا جب صرف اکیلے تھے وہ کلاس میں، فیصل آباد میں کوئی دوسرا طالب علم نہیں تھا اس وقت۔ اور بکی شریف میں افغان ایک مدرس تھے، وہاں میرے والد صاحب قبلہ پڑھتے تھے، تو سید جلال الدین شاہ صاحب اس وقت انڈیا میں پڑھ رہے تھے، تو جانتے تو میں سب کو تھا، لیکن چہروں سے شناسائی سے مجھے بہرحال
مولانا منیر یوسفی صاحب کا میں بالخصوص یہ کہوں گا کہ لاہور کے علماء میں جتنی پیار محبت احترام، حالانکہ میں ان سے چھوٹا تھا لیکن وہ جتنا احترام کرتے تھے، اگر یہی ہمارے اکابرین میں ہوتی بات کہ چھوٹوں کو شفقت سے چلاتے اور چھوٹے اپنے بڑے اکابرین کا احترام کرتے تو آج ہمارے ہاں یہ قیادت کا فقدان نہ ہوتا۔ اور میں ابھی نعیمی صاحب سے کہہ رہا تھا، میرے یہ چھوٹے بھائی کے کلاس فیلو ہیں امانت رسول کے، تو یہ ہیں بڑے میری نظروں میں، لیکن یہ اپنے آپ کو مجھ سے چھوٹا سمجھتے ہیں وہ امانت رسول کی نسبت سے۔ چلو ہمیں بھی تھوڑا سا سینہ چوڑا کرنے کا موقع مل جاتا ہے ان کے سامنے۔ میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب ٹھیک ہیں الحمدللہ، سب ٹھیک ہیں، ہمارا اسٹیٹس بھی ہے، شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کیونکہ اپنے بھائی ہیں سارے، یہ کرونا سے پہلے میں ہر مہینے باہر جاتا تھا، 10 دن باہر 20 دن پاکستان میں، پورا یورپ، پورا امریکہ، رشیا، جاپان، یعنی کوئی ایسا ملک نہیں، آسٹریلیا، جہاں میں ایک بار نہیں بے حساب دفعہ آنا جانا رہا۔ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم سب ٹھیک ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب تو ٹھیک ہیں، ہمارے بزرگ فقر کی زندگی میں تھے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے فقر کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی مسئلے میں امامت و خطابت کی تنخواہ نہیں مقرر کرتے تھے، اور مجھے جب میں چھوٹی عمر میں تھا مجھے پتہ چلا کہ ابا جی کی تنخواہ 110 روپے ہے، اور 3 دفعہ کھانا تو دور کی بات ہے، زندگی میں کبھی 2 دفعہ بھی گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا۔ آج اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ فقر والے جو ہمارے اکابر تھے اس وقت اہل سنت کی کیا صورتحال تھی، اب غنا والے ہم جیسے لوگوں نے مسلک کو کیا دیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب قیادت ہیں، ہم سب قیادت ہیں، سوچنا یہ چاہیے کہ اہل سنت کی حالت کیوں ہے۔ طاہر القادری صاحب کا بڑا ماشاءاللہ اسٹیٹس ہے، الیاس قادری صاحب کا بڑا اسٹیٹس ہے، بڑے بڑے ہمارے اکابرین میں بڑا اسٹیٹس ہے۔ سیاسی انتشار تو تھا ہی تھا، اب تو ہم مذہبی طور پر اتنے تقسیم ہو گئے ہیں۔ یار وہ یہ باتیں کو لڑنے والی تھیں کہ اہل بیت کی شان زیادہ یا صحابہ کی شان زیادہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام ہے، وہ ہم نے ترازو لگائے ہوئے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے وہ بزرگ جو کالی داڑھیوں کے ساتھ انقلاب کی باتیں کرتے تھے آج سفید اور لال داڑھیوں کے ساتھ ان جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ بزرگوں کے ان جھگڑوں کی وجہ سے میں اور زیادہ کنارہ کش ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ کس سے کیا بات کریں۔ میں ضیاء الحق صاحب سے پھر کہوں گا، جاوید نوری صاحب سے کہوں گا، راغب نعیمی صاحب سے کہوں گا، آپ لوگ ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، فعال ہیں، منصوبہ بندی کر لیتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ خدا را آنے والا الیکشن سال سوا سال دیر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ الیکشن بھی گزر جائے اور ہمیں پھر فصل بہار کے لیے 5 سال پھر انتظار کرنا پڑے۔ میں اپنی طرف سے ضیاء الحق نقشبندی صاحب، یہ اس وقت کے میرے دوست ہیں جب یہ صرف لکھتے تھے محمد ضیاء الحق نقشبندی، پھر انہوں نے دیکھا کہ اس سے کام نہیں چلتا، پھر انہوں نے صاحبزادہ لکھنا شروع کر دیا، اس سے بھی کام نہیں چلتا، انہوں نے پھر پیر لکھنا شروع کر دیا۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ آگے بڑھیے، کام کیجئے، مسلک کا شرازہ اکٹھا کیجئے۔ ہمارے بزرگوں کے اوائل میں، مولانا نورانی نیازی کے اوائل میں سیاسی انتشار تو تھا ہمارے ہاں، لیکن اس وقت ہمارے ہاں سیاسی انتشار، مذہبی انتشار، پہلے ایک قائد اہل سنت ہوتے تھے، اب ہر مسجد میں قائد اہل سنت ہے۔ پہلے پاکستان میں ایک امام اہل سنت ہے، اب ہر مسجد کا امام اہل سنت ہے۔ پہلے ایک مجاہد ملت ہوتا تھا، اب ہر بندہ مجاہد ملت ہے۔ خدا را آپ لوگ سوچئے، میں آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ آپ میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں، میں تو پیچھے چلنے والا ہوں۔ آپ کوشش کیجئے، کام کیجئے، ہم کم سے کم اپنے آپ کو اور اپنے دور کو ان اکابرین سے آگے تو لے جانا دور کی بات ہے، چلے ہم اہل سنت کو اسی مقام پر لے آئیں پھر واپس۔ میرا خیال ہے کہ میں نے کسی کی دل شکنی کے لیے کوئی بات نہیں کی، اگر بلا ارادہ ہو گئی تو اس پر معذرت خواہ ہوں۔ جس طرح کسی بھی ایک انجن کو چلنے کے لیے کہیں پر بڑی گراری لگتی ہے، کہیں پہ چھوٹی لگتی ہے، کہیں پہ پٹا چل رہا ہے، کہیں پہ ایک پلی چل رہی ہے، اور وہ تمام چیزیں مل کے چلتی ہیں تو پورے انجن چلتا ہے۔ ان تصاویر کو دیکھ کے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ لاہور کے اندر جو اہل سنت کا انجن چلا کرتا تھا، یہ اس کے مختلف کل پرزے تھے۔
جو اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے تھے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس کا کام کسی کم درجے کا کام تھا، لیکن اپنی جگہ پہ بڑا فٹ کام تھا. میں شروع کروں گا نیچے سے. صلاح الدین سعیدی صاحب کی بات کرتے ہیں. بڑی فکر رکھتے تھے اہل سنت کے حوالے سے، اور اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے بڑی کتابوں کو مرتب کرنے کی آپ نے سعادت حاصل کی. اور یوں کہہ لیجئے کہ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا. بہت کم لوگ سعیدی صاحب کو جانتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک چھوٹی پلی اور چھوٹا پرزہ ہے تو اسے بھی اس مشین میں اتنی ہی وقت اور اتنی ہی حیثیت حاصل ہے جتنی ایک بڑی پلی کو حاصل ہوتی ہے. چودھری صدیق سیکٹری صاحب کی بات کرتے ہیں. پوری زندگی انہوں نے جمعیت کے لیے کام کیا، اہل سنت کے لیے کام کیا، اور خاص طور پہ جب ناموس رسالت کا سب سے بڑا جلوس لاہور میں نکلا اور اس میں سینکڑوں افراد پابند سلاسل ہوئے، تو کوئی ایک دن بھی خالی ایسا نہ تھا کہ جب چودھری صدیق سیکٹری صاحب مرحوم جیل نہ گئے ہوں، کھانے کے انبار لے کر، اور باقاعدہ انہوں نے جیل میں ساتھیوں کے لیے کھانا پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی تھی. لوگوں سے رابطہ کرتے، ان کی ڈیوٹیاں لگاتے، آج تمہاری باری ہے، آج تم نے کھانا دینا، تم نے کھانا دینا ہے، خود نہیں پہنچانا، صرف مجھے دینا ہے، میں آگے پہنچاؤں گا. اور انہوں نے یہ کام کیا. اسی طریقے سے نچلی لائن میں ایک تصویر ہے لاہور میں جمعیت علماء پاکستان کے ضلعی صدر کی. بہت کم لوگ آج ان کا نام لیتے ہیں، بہت کم لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم ہے، لیکن جمعیت کو انہوں نے کوشش کی زندہ رکھنے کی. ماشاءاللہ اب ضلع کی سطح کے اوپر علامہ نعیم جوید نوری صاحب کے کندھوں کے اوپر جمعیت کی تمام تر ذمہ داری اور بوجھ ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ پوری زندگی صرف لاہور ہی کی صدارت نہ سنبھالیں بلکہ اس سے اوپر بھی چلیں. لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی لاہور جمعیت کی صدارت کو سنبھالا اور اس کو لے کر چلے ہر جگہ کے اوپر، چاہے وہ مجلس ملی یکجہتی کونسل ہے، چاہے کوئی اور ایکٹیویٹی ہے، ہر جگہ کے اوپر آپ موجود رہے. اسی طریقے سے جتنے بھی احباب کے بارے میں آج کا یہ پروگرام ہے، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جو کہ انہیں باقیوں سے ممتاز کرتی ہے. ہمارے استاد محترم جناب شیخ الحدیث علامہ عبداللطیف صاحب جلالی مجددی علیہ رحمہ، میں نے آپ کے ختم کے موقع پہ بھی یہ بات کی تھی کہ حدیث کا پڑھانا ان پہ ختم تھا، اور حدیث پڑھاتے ہوئے بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آواز رک جاتی، اور اس حدیث میں وہ ایسے منہمک ہو جاتے، ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ شاید حدیث کی جو تفہیم حضرت کو حاصل ہو رہی ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں ہے. اسی طریقے سے مفتی خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس، مجلس ملی شریع کی بات ہو رہی تھی، کہنے لگے میرے پاس ایک دفعہ امیر حمزہ آیا، یہ جماعت الدعویٰ کا، بات شروع ہو گئی کس طریقے سے ہم اتفاق رائے کریں. تو کہنے لگا کہ برے صغیر پاک و ہند میں جہاں جہاں سے اختلافات شروع ہوئے ہیں ہمیں ان تمام شخصیات کو پیچھے کر دینا چاہیے. میں نے کہا بالکل میں تیار ہوں کرنے کے لیے، ہمیں صرف برے صغیر کی بات نہیں کرنی چاہیے، ذرا اوپر چلیں تھوڑا سا، اور جو اصل ہے دین کی جڑ ہے جہاں سے دین پنپتا اور پھلتا اور پھولتا ہے، ہمیں وہاں سے چیزوں کو ڈرائیو کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ بھی بات کہی، اس طریقے سے جب ہم چلیں گے نا تو آپ کا ابن تیمیہ پیچھے رہ جائے گا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت علامہ محمد علی قصوری صاحب علیہ رحمہ، مجھے یاد ہے وہ رات
جسے اگلے دن والد گرامی علیہ الرحمہ نے اپنی گرفتاری پیش کرنی تھی. اب ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں پہ موجود تھے لاہور کے اندر, کن جگہوں پہ رہے. نعیم جوید نوری صاحب کو یقینی طور پہ پتہ ہے کہ وہ کہاں کا, کیونکہ آپ ساتھ ساتھ رہے. بس فون پہ رابطہ ہو جایا کرتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ والد صاحب نے بتایا کہ اگلے دن گرفتاری ہم نے دینی ہے, تو میں رات کے کسی پہر جامعہ پہنچ جاؤں گا. اب بڑا عجیب مسئلہ تھا. وہ 3-4 ماہ بڑے اذیت میں جامع نیمے کے کٹے. ہر روز جامع نیمے کے باہر 40-50 پولیس والے موجود ہو جاتے اور ناکہ لگ جاتا. ہر آنے جانے والے کے بارے میں پوچھ پرچھ ہوتی. بڑی پریشانی تھی, پتہ نہیں کیسے پہنچ پائیں گے. رات میں کوئی 11-12 بجے فون آئی کہ دروازہ کھول دینا, بس ہم پہنچنے والے ہیں. اور میں کیا دیکھتا ہوں, علامہ احمد علی قصوری صاحب علیہ رحمہ کا اسکوٹر ہے. آپ نے اپنے چہرے کو رومال کے ساتھ لپیٹا ہوا ہے. پیچھے ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ اسکوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ پچھلی گلی سے نکلتا ہے اسکوٹر, گھر کے دروازے کے سامنے رکتا ہے. والد صاحب اتر کے گھر میں آ جاتے ہیں, قصوری صاحب واپس چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ان میں سے ہر بزرگ کی دوسرے بزرگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات, کوئی نہ کوئی ایسی یاد موجود ہے. اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سارے کے سارے, جس طرح پہلے بات ہوئی کہ ایک گلدستے کے مختلف پھول ہیں, اسی طریقے سے ایک پوری چلتی ہوئی مشین کے مختلف یہ پرزے تھے جو اہل سنت کی مشین تھی. اور جو بات ابھی جناب برادر عزیز, برادر کبیر شفاعت رسول نوری صاحب نے کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ کے اوپر اپنے والد گرامی کے صحیح طور پہ جانشین بن کے کام کر رہے ہیں, لیکن وہی کام ہو رہا ہے جو ان کا ذاتی کام تھا. جو مسلک کا کام تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے. ہمیں اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن بڑا عجیب سا معاملہ ہو گیا ہے, جوتیوں میں دال بٹنے لگی ہے, اور چھوٹے کو بڑے کی عزت کا پاس نہیں رہا ہے. ایک چھوٹا عالم جس کی عمر ابھی چھوٹی ہے, جو ابھی دورہ حدیث کر کے فارغ ہوا ہے, وہ اونچی آواز سے اپنے بزرگ کے ٹوکنے کو احقاق حق سمجھنا شروع کر دیا اس نے. اور اہل سنت کی تربیت سیاسی تو دور کی بات ہے, اب اخلاقی بھی گزر گئی ہے. اخلاقی تربیت بھی نہیں گئی ہے. میرے پاس صبح کسی خانوادے یا کسی پیر خانے سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب تشریف لائے والد صاحب اپنے بیٹے کے بارے میں کہ اس کی تربیت نہیں ہو رہی مدرسے کے اندر. میں نے ان سے کہا کہ مجھے انتہائی معذرت ہے آپ کے ساتھ, آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب مدرسوں کے اندر تعلیم رہ گئی ہے, تربیت نہیں رہی ہے. اور تربیت بھی اگر لینی ہے تو کسی خانقاہ کی طرف توجہ کیجیے, لیکن خانقاہ بھی ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ باقاعدہ تربیت بھی موجود ہے. اور خانقاہوں کا حال بھی انتہائی پتلا ہو چکا, ہم سب جانتے ہیں کیا صورتحال ہے. تو ایسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی عزت کو بچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو یہی ہماری کامیابی ہے, اگر ہم اپنی عزت بچا لیتے ہیں. اور عزت دوسروں سے نہیں بچانی ہے, عزت آج ہم نے اپنوں سے بچانی ہے. ہماری عزت کے در پہ ہمارے اپنے ہوئے پڑے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا نے اس طرح ادا کر دیا ہے. پتہ چلتا نہیں ہے گالی کس نے دی ہے, پتہ چلتا نہیں ہے بوسٹ کس نے لگایا اس کو, اور پورے زمانے کے اندر نشر ہوئی پھرتی ہے. آپ مجھے کہنے دیجئے کہ معاشرے کے اندر پچھلے 5-6 سالوں سے پھیلی ہوئی مذہبی تقسیم در تقسیم اور مذہبی انتشار پر قابو پا لیا گیا کم و بیش, لیکن جو ایک نئی تقسیم اور انتشار سیاست کے نام پہ اس وقت معاشرے کے اندر ہے, اور جس میں ایک پارٹی سے تعلق رکھنے والا بندہ اپنے پارٹی کے صدر کو, سربراہ کو کسی نبی سے کم درجے کے اوپر رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں, اور اپنے
پارٹی کے سربراہ کی بات کو وحی الہی سے کم درجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں مکالمے کی فضا ختم ہو کے رہ گئی, اور اس مکالمے کی فضا ختم ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی ایک نرگسیت کی فضا کے اندر تیرتا چلا جا رہا ہے کہ وہ جو سوچ رہا ہے, وہ جو خیال کرتا ہے, وہ جو بولتا ہے, بس وہی صحیح ہے اور باقی تمام چیزیں غلط ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور صحیح سوچ ہی نہیں سکتا. تو آج ہمیں مشترکہ طور پہ اپنی قوم کو, اپنے ملک میں اس پھیلے ہوئے انتشار کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. پنجاب میں اہل سنت اس طریقے سے اپنے آپ کو جماعتی بنیاد پہ انتخابی سیاست کے اندر نہیں منوا پائی جس طریقے سے کراچی میں منوا پائی. اور کراچی میں ایم کیو ایم کے آنے سے پہلے یہ معاملہ رہا, اور مذہبی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہی بنیادی طور پہ ایم کیو ایم کو معرض وجود میں لایا گیا, اور اس نے جس مقصد کے لیے لایا گیا اس نے پورا کر دیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی سیاست بھی ختم ہو رہی ہے. یعنی لسانیت کے نام پہ جو سیاست شروع کی گئی تھی وہ بھی آج دم توڑتی نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے کچھ عرصے کے بعد ہم مذہب کے نام پہ ہونے والی سیاست کو بھی دم توڑتے ہوئے دیکھیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے مد مقابل جو سیکولرزم سے بڑھ کر نئے تصورات غیر مذہب ہیں, یا وہ تصورات جس میں مذہب کا دور تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے, جنہیں آپ ایتھیزم کہہ لیں, یا جو مذہب کے دائرے کار سے بہت کوسوں میل دور ہو چکے ہیں, ہمیں مقابلہ ان لوگوں سے درپیش ہو جائے گا. ابھی ہم اس چیز کو سوچ نہیں رہے ہیں. آنے والے وقت کے اندر ہمارا مقابلہ مذہبی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا, ہم تمام مذہبی لوگوں کو مل کر ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. پاکستان میں تمام مذہبی گروہوں کو مل کے مقابلہ کرنا پڑے گا, تو بیرون ملک جو مذہب کو لے کر چلتے ہیں, بھلے سے وہ کرسچن ہیں, بھلے سے وہ جیوش ہیں, بھلے سے وہ مسلمان ہیں, مسلمانوں سے زیادہ جیوش اور ان سے زیادہ کرسچینٹی کو اس یہ خطرہ ان کے مذہب کے لیے درپے ہے. دوبارہ وہ پھر لمبی بات چلی جائے گی. دوبارہ سے اپنی موضوع کی طرف آتے ہوئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم اگر اپنی عزتیں بچا لیتے ہیں اور وہ جو کام ہمارے بزرگوں کا ہمارے ہاتھوں میں آیا ہوا ہے اس کو ہم لے کے چل جائیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہی بہت بڑی کامیابی ہے. کورونا کے پچھلے 3 سالوں نے صدقہ اور خیرات کی عطائیگی کے ٹرینڈ کو چینج کر دیا ہے. پہلے مدارس کو, مساجد کو پیسے ملا کرتے تھے, لیکن کورونا کے اس دور نے وہ توجہ ختم کر کے دوسروں کی طرف مائل کر دی ہے. اور آج ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں روایتی طریقوں سے چندہ اور لوگوں کی توجہ مدارس کی طرف مبذول کروانے کی بجائے غیر روایتی طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. اور اگر ہم نے یہ غیر روایتی طریقے اختیار نہ کیے تو ہم ان بڑی بڑی درسگاہوں جو کہ ہمیں ورثے میں ملی ہیں, جن کے ہم کسٹوڈین ہیں, ہم ان درسگاہوں کو نہیں چلا پائیں گے. اس لیے ہمیں مل کر جو دین کے حوالے سے اصل کام ہے ہمارا, اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. کہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اور آخری بات تبع تفنن کے لیے کہ ہمارے برادرم جناب ضیاء الحق صاحب نے یہ جو سفر طے کیا ہے, یہ صاحبزادگی کے بغیر سفر طے کیا ہے. یہ ضیاء الحق صاحب سے جو معراج پہ پہنچے ہیں, پیریت کی معراج پہ پہنچے, یہ صاحبزادگی کے بغیر طے کیا ہے. ضیاء صاحب کی اپنی بڑی محنت ہے, اور ضیاء صاحب نے جو صحیح بات کی ہے کہ ایک وقت جب سائیکل نہیں تھی,
پھر دوسرا وقت جب سائیکل تھی، سائیکل گواچ گئی، چوری ہو گئی، اس کے بعد کوئی دوبارہ دینے کو تیار نہیں تھا، اور وہ سائیکل بے سائیکل کا سفر آج جس گاڑی پہ آ کے ختم ہو رہا ہے وہ آپ کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توانائیاں اور انشاءاللہ تعالیٰ، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور توانائیاں اور ہمت دے، اور جو جس خاص کاز کو لے کے آپ چل رہے ہیں ایک یونیک پروجیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی معاونت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی یا رب العالمین۔ آج جن جن احباب نے جو یہاں پہ فرمایا ہے اور اس میں جو التجا کی ہے تیرے بارگاہ میں، جو خواہشات کا اظہار کیا ہے انہیں پورا فرما دے یا العالمین، اس ادارے کو ترقی عطا فرما دے۔ جتنے بھی یہاں پہ احباب آئے انہیں اور ان کے اداروں کو اور ترقی عطا فرما دے، معاشرے میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ہمیں اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے کام کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد و آلہ وصحبہ۔